نظر کا حکم ہوا. بڑودہ میرا آنا دو سبب سے ہے. ایک تو میرے چھوٹے بھائی کا نکاح ہے اور وہ ایسی محبت کہ مسلسل میرا سفر، میرا دن رات سونا سب کچھ انہوں نے تنگ کر رکھا تھا. بہرحال دوسری ایک خاص وجہ ہے، یہ بھرگین والے ہیں. میرے ساتھ ان کا ایک تعلق یہ ہے، آپ کی اسی بڑودہ کی چار دیواری کے اندر میں نے 8.5 مہینے کاٹے، سب کو پتا ہے. اندر ملنے کسی کو دیا نہیں جاتا تھا. میرے خود رشتہ دار 15 دن میں ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے مل سکتے. لیکن ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا. 4 لڑکے آئے، نوجوان لڑکے تھے اور جیل کے اندر آئے. یہ کیسے آئے؟ 2 لڑکے 2 لڑکوں کو مار پیٹ کیے اور دونوں آپس میں کیس کیے، ایف آئی آر ہوئی اور اس کے بعد اندر آئے. جبکہ چاروں دوست تھے، چاروں دوست ہیں اور آپس میں مار پیٹ کی اور اندر آئے ایف آئی آر کر کے. 2 دن گزر گئے، ایس ٹی ڈی پر میں گیا تھا تو چاروں بھاگتے ہوئے آئے. کہا کہ ہم بھرگین والے ہیں. کہا کیا ہوا، کون سے کیس میں آئے ہو؟ جو آتا ہے سب سے ہم پوچھتے ہی ہیں. کہا کوئی کیس نہیں، ہم نے آپس میں مار پیٹ کی کیونکہ آپ سے ملنے دیا نہیں جا رہا تھا. خود پہ کر لیا اور اندر آ گئے اور آج ہم بیل بھی کرا لیں گے. بھرگین والے ایسے ہوتے ہیں، مجھے پہلی بار پتا چلا. تو میں نے یہ سوچا یہ ساری دیواریں توڑ کے اندر آ سکتے ہیں تو میں پھر دیواریں توڑ کر یہاں کیوں نہیں آ سکتا. کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ میں یہاں آ رہا ہوں. یہ دولہا میاں کو 10:30 بجے تک بھی نہیں پتا کہ میں بڑودہ آ رہا ہوں. اس لیے کہ اگر میں بتا دوں بڑودہ جا رہا ہوں تو لوگ ایسے پوچھتے ہیں جیسے ایران جا رہا ہے. اتنی زیادہ تعجب سے مجھے پوچھیں گے. میرے احباب بھی کہاں جا رہے ہیں؟ گجرات جا رہے ہیں. بہرحال یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے. پائے مراد لنگ نیز، زمین خدا تنگ نیز. اللہ کی زمین چھوٹی نہیں ہے اور میرا پاؤں لنگڑا نہیں ہے. بہرحال تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ نکاح کی محفل ہے. بہت جلدی خطبہ نکاح پڑھ کر ہم نکاح کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں. مشائخ کو اتنی دیر بٹھانا یہ مناسب نہیں ہے. میری جو تقریر تھی وہ جامی میاں صاحب نے کر دیا ہے انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر. اس لیے کہ ابھی تقریر کرتا ہوا مجھے دیکھیں گے تو سارے لوگ پھر تاریخ کے لیے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ نے رمضان سے پہلے تو منع کیا تھا اور اس کے بعد پھر بڑودہ سے چالو ہو گیا. میں نکاح کی تقریب میں آیا ہوں. نکاح اسلام میں ایک عظیم عبادت کا نام ہے، صرف عید رواج اور رسم کا نام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں یہ 2 چیزوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کو بچا لیا، اپنی شرمگاہ کو بچا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل الایمان نصفه فليتق الله في النصف الباقی. حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. مولانا آج آدھا ایمان مکمل کر رہے ہیں. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور باقی کا جو نصف ہے اللہ سے اس میں ڈرتے رہو. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ علی اللہ عونہم علی اللہ حق. 3 ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا. وہ 3 کون لوگ ہیں؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ پہلا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کا وہ مجاہد ہے، دوسرا ایسا غلام جو آزادی کے لیے جس کے ساتھ نکھت پڑت ہو چکی ادا کرنا چاہتا ہے پیسے، اور روز خدمت کر کے پیسے ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں بزرگوں نے فرمایا وہ قرض میں ڈوبا ہوا آدمی جو ادا کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ دینے کی خواہش ہو تو اللہ مدد کرے گا۔ تیسرا وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا جو اپنے جسم کی سلامتی یا پاکیزگی چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے اوپر لازم فرما لیا۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن زمانہ بدل گیا، زنا اب آسان ہو گیا، کسی بھی جگہ منہ مارنا نوجوان کو آسان ہو گیا۔ یہاں تو چلو عربوں کی حالت آج اتنی ہے، میرے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر عرب، ان کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ ہے، 40 سال ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، کیونکہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کے لیے عذاب بنا دیا، وہاں لڑکوں کے لیے عذاب ہے۔ یہاں تو سارا کچھ لڑکی کے باپ کے اوپر ہے نا، جہیز دینا، مہر دینا، جہیز دینا، گھر دینا، بہت کچھ، دولہا کیا کیا نہیں مانگتا۔ ارے اتر پردیش میں نے تو دیکھا مولوی لوگ بھی گاڑیاں مانگنے لگے، تو لعنت ہے ان کے علم پر۔ اگر وہ نہیں بدل سکتے تو پھر قوم کے بدلنے کی کیا امید کرتے ہیں؟ وہ یہاں پر ہے، اور عربوں میں نے دیکھا وہاں پر سارا کا سارا لڑکوں کے اوپر، ارے ان کو ایک شادی کرنے کے لیے 25 سے 30 لاکھ یہ منیمم ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ ہے ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا۔ تو نوجوان سوچتا ہے آسانی دیکھتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ، ایک رات گزارا، 2 رات، امت کو زنا میں مبتلا کرنے والی خود کون ہے؟ اب آئیے میں 2 چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ نکاح کرنے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھو۔ کوئی بھی آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 وجہ ہوتی ہیں، یا تو عورت بڑی خوبصورت ہے اس لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، مولانا آپ کس لیے کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، بہت خوبصورت ہوگی، یا تو پھر بہت بڑے خاندان والی ہوگی، 2 چیزیں، یا تو پھر بہت مالدار ہوگی، 4تھی چیز حضور فرماتے ہیں یا تو بہت دیندار ہوگی، اخلاق والی ہوگی۔ اب سنو، جس نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کیا، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، ایسے فتنے میں کہ وہ اپنی بیوی سے ہی شک کرتے رہ جائے گا۔ دوسرا وہ جو صرف بڑی مالدار عورت کو دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں ان قریب وہ لوگوں میں محتاج بنا دیا جائے گا، فقیر بن جائے گا۔ اور جو صرف بڑا خاندان دیکھ کر کے نکاح کیا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ اور جس نے اخلاق و کردار دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس کے نکاح میں دنیا میں بھی اللہ برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوبصورتی دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا خاندان یا مال والی کو شادی کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے پہلی نظر وہ 3 چیزیں نہ ہو، پہلی نظر اس کے اخلاق و کردار۔ پہلے کی عورتیں جاتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کے لیے پہلے گھر والوں سے پوچھتی تھی قرآن کتنا پڑھا ہے، لیکن ابھی جا کر کے پوچھتی ہے کڑھائی آتی ہے، سلائی آتی ہے، روٹی پکا لیتی ہے، بریانی پکا لیتی ہے، کیا کیا کرتی ہے؟ ارے تم تو لڑکی کو مشین بنا کر کے لانے کے لیے سب سوالات کرتے ہو۔ کاش ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں، لڑکی کو دیکھنے والے لوگ، ہاں جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ایسی خوبصورت ان کو چاہیے، اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا نہیں، بہو کیسی چاہیے ان کو، آسمان سے اتری ہوئی، بالکل پانی پیے تو گلے سے نظر آئے، اور خود کیا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں آئینے میں۔ میرے عزیزو، ایک شخص کی تعریف بتاتا ہوں، نجم الدین ایوب، کردستان کا رہنے والا ایک سپہ سالار، بہت بہترین جنگجو سپاہی، شادی ہی نہیں کرتا تھا، نجم الدین نام ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا بھائی اسد الدین کہتا ہے کہ بھائی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا میرے لائق کوئی لڑکی ہی نہیں دکھتی، میرے لائق ہی نہیں ہے، کوئی لڑکی دکھتی ہی نہیں۔
ویسا نوجوان نہیں تھا جو لائق لڑکی کے لیے یہاں جو سوچتا ہے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، ایسے بال ہونے چاہیے، ایسی ناک ہونی چاہیے، ایسی آنکھ ہونی چاہیے. ہاں ہم نے نوجوانوں کو سنا ہے وہ لسٹ لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، اتنی پتلی ہونی چاہیے، اتنی آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ایسا رنگ ہونا چاہیے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاسٹ میں کچھ نہیں ملتا تو پھر کہتا بس عورت ہونی چاہیے. ہاں 30-35 سال کا ہوگا، کچھ نہیں مل رہا ہے تو لاسٹ میں لسٹ میں ایک ہی چیز بچی، بس عورت ہو جائے. وہ نجم الدین ایسا نہیں تھا. وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی لڑکی میرے لائق دکھتی نہیں. اسد الدین نے پوچھا میں تیرا نکاح کا پیغام بھیجوں؟ کہا شاہ سلجوق بادشاہ کے بیٹی سے یا وزیر الملک کی بیٹی سے، یہ بغداد کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں، ان کی بیٹیاں لائق نہیں میرے. اسد الدین گھبرا کر کے نکل گیا. بھائی رکا، کہا کہ بادشاہ کی بیٹی وزیر الملک کی بیٹی تیری لائق نہیں ہے تو پھر کون ہے تیرے لائق؟ سنو نوجوان کہتا ہے، عمر ہو رہی تھی 30 سال کی، کہتا ہے میں چاہتا ہوں ایسی لڑکی مجھے ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ تک پہنچائے، مجھے اللہ تک پہنچائے. اور میں چاہتا ہوں مجھے ایک ایسی لڑکی ملے جس کی کوکھ سے ایسا بچہ جنم ہو جو بیت المقدس کو فتح کرائے. یہ میری نیت ہے. اسد الدین جو سگا بھائی تھا اٹھ کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں ملے گی. اب یہ نجم الدین ایوب کردستان کا رہنے والا ایک سپاہی مسجد میں جایا کرتا تھا. تقریر کی ایک مسجد میں شیخ اعظم مفتی اعظم جو وہاں کے تھے روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی. مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا، چند دنوں کے بعد شیخ مفتی تقریر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کھڑکی سے ایک عورت کی آواز آئی. کہا کہ حضور مجھے پردے میں کچھ بات کرنی. جو مفتی اعظم تھے اس علاقے کے، انہوں نے نجم الدین سے کہا بیٹا تم بیٹھو، ایک عورت آئی کہ میں بات کرتا ہوں. کہا حضور بات کیجیے. وہ لڑکی جو عورت جو کھڑکی سے بات کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی آپ نے جو رشتہ بھیجا تھا میں نے ٹھکرا دیا. کہا کیا ہوا؟ بہت اچھا رشتہ میں نے تجھے بھیجا تھا، کیوں ٹھکرایا؟ کہا نہیں وہ صرف ظاہر کا دکھتا ہے باقی کچھ ہے نہیں. کہا تم کیا چاہتی، کتنے رشتے ٹکرا چکی ہے؟ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے کہتی مجھے بس ایک ایسا رشتہ چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اللہ تک پہنچائے. ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کے ساتھ گزرنے کے بعد مجھے ایک بیٹا اللہ دے جو بیت المقدس آزاد کرے. نجم الدین مسجد میں بیٹھے سن رہا تھا، میری جو تمنا ہے وہی اس کی بھی ہے. شیخ اعظم سے کہتا ہے جو مفتی اعظم تھے، کہا کہ حضور وہ کون لڑکی ہے؟ کہا وہ محلے کے فقیر گھرانے کی لڑکی. کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کہا تو گورنر ہے، تو سپہ سالار ہے، وہ فقیر گھر کی ہے. کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میری فکر اور اس کی فکر ملتی ہے، میں چاہتا ہوں آپ نکاح کرا تھا. دیر نہیں ہوئی، مغرب سے عشاء کے بیچ میں بات چیت ہوئی اور عشاء کے بعد نکاح. نجم الدین ایوب اس خاتون کو لے کر گھر نکلا. تاریخ کی اوراق کو کھول کر دیکھو، نیت نوجوان کی تھی، نیت اس خاتون کی تھی. اللہ نے برکت ایسی دی، اس جوڑے سے دنیا کا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا. صلاح الدین کے لیے اور سے نہیں آیا. اس جوڑے سے صلاح الدین پیدا ہوا تھا اور جو صلاح الدین بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا. آج تک نسلوں میں اس کا نام زندہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے نیت اچھی رکھو تو پھل بھی اچھے آئے. ہاں مشین بنا کر کے لا رہے ہیں عورت کو تو کیا نکلے گا وہاں سے؟ مشین سے مشین ہی نکلے. تم سوچتے ہو ہمیشہ، لوگوں کو اکثر یہ سنا گیا ہے کہ میرے گھر میں امام حسن امام حسین کے خادم پیدا ہوا. ارے حسن اور حسین جہاں پیدا ہوں گے گھر میں فاطمہ بھی ہونا چاہیے. فاطمہ کی کوکھ سے جب یہ جنم لیتے ہیں تو اپنی نیتیں صحیح رکھو. جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے لیے تو نصیحت ہے، جن کے ہو چکے خیر میں تو دیکھ رہا ہوں اسٹیج پر یہ جو نورانی منظر ہے نکاح کا ہے. نکاح کا ان پر اتنا رشک ہو رہا ہے، ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی خواہش ہو رہی ہے. بھائی یہ کٹ کر دینا ویڈیو میں سے، میرے گھر پر نہ جائے. میں ان پر رشک کر رہا ہوں کہ نکاح کی ایسی محفل ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر خطبہ پڑھتا ہوں، سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی؟ حضور فرماتے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ.
سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوگا جس میں خرچہ کم کیا گیا، جس میں خرچہ کم کیا گیا ہوگا۔ ہاں سارے لوگ یہ سن لیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، تمہارے چونچلوں کی وجہ سے غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی۔ تم نے جو لٹا لٹا کر کے بڑے بڑے محلات اور جتنے بھی پیسے لٹا لٹا کر کے شادیوں کا رواج کیا، غریبوں کی شادیاں مشکل ہو گئی۔ یہ قرضے لے لے کر کے اپنی بیٹیوں کا شادی کرنے پر مجبور ہو گئے، اسی لیے کہ یہ سارا برا رواج آیا ہے مالداروں سے، یہ سارا رواج آیا ہے پیسے والوں سے، اور غریب اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ کیا ہے، اس کے دل میں بھی تو یہ تمنا ہے میری بیٹی کیا سوچے گی کہ میرا باپ مجھے صحیح سے شادی بھی نہیں کر کے دے سکا۔ نکاح کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ بزرگوں کے سامنے بٹھاؤ قدموں پر، یہ دیکھو دولہا امامہ پہنا ہے، کپڑے پہنا ہے، ایسے ہی ہے جو پورے زندگی میں جو کپڑے پہن رہا ہو۔ ایک نکاح کو اتنا آسان کر دو۔ اور ایک بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کالے رنگ کے تھے، بہت کالے رنگ کے تھے، عبداللہ اسود ان کو کہا گیا ہے، سعد بن نام ہے۔ کہا حضور مدینے میں کوئی مجھے بیٹی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا تو ایمان والا ہے، میں تیرا نکاح کرتا ہوں ایک جگہ جا، عمیر وحد ثقفی کے گھر، اس کی بیٹی مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی، میں تیرا نکاح اس سے کرتا ہوں۔ ایک جوان صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں کالے رنگ کے، اور حضور نے کہا ان کے گھر جاؤ، ان کی ایک ہی بیٹی ہے مدینے کی خوبصورت، انصاری صحابی۔ وہ گئے، کہا کہ میں تو ہر جگہ مجھے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور حضور نے کر دیا تو کر دیا، غریب بھی ہے۔ وہ گئے حضرت عمیر کے گھر، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ انہوں نے دیکھا اوپر سے نیچے، کیوں بھیجا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ کہا میری بیٹی؟ ایک طرف تو وہ کالے رنگ کے سیاہ رنگ کے تھے، کہا کہ آپ جاؤ واپس، میں رسول اللہ سے بات کر لوں گا۔ تو ان کو تو کچھ برا نہیں لگا عبداللہ اسود کو، کیونکہ ہر جگہ گھر دوسرے جس جگہ بھی جاتے تھے ریجیکٹ کر دیتے تھے، تو وہ تو واپس آئے حضور کی بارگاہ میں۔ لیکن سنو کیسی صحابیہ تھی، ماں باپ بات کر رہے تھے، بیٹی اندر تھی، بیٹی اندر سے آئی، باہر پوچھا ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک کالا رنگ کا لڑکا آیا تھا، اور پوچھا بیٹی نے کیا کرنے کے لیے آیا؟ کہا تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ کہا کس نے بھیجا؟ کہا رسول اللہ نے۔ کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے تو واپس بھیج دیا، بعد میں بات کر لیں گے۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے کون سی خطا کی؟ آپ نے آنے والے کو دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا۔ ہم تو اس کے غلام ہیں جس نے بھیجا ہے۔ آپ نے خطا کی ہے، فوراً جائیے حضور کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی وہ نوجوان پہنچے ہی تھے، اس کے تھوڑی دیر میں ماں باپ آئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے خطا ہوئی، قبول کرنے میں تاخیر ہوئی، ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نکاح کر دیا، توجہ، اور عبداللہ اسود سے کہا جا شادی کی تیاری کر لے۔ کچھ صحابہ نے مال دیا، پیسے دیا، شادی کی تیاریاں کر لو، جہیز جو بھی ہو، گھر سجانے کے لیے گئے، مارکیٹ میں سامان خرید رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد کا طبل بج چکا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں صحابہ تیاری کر رہے تھے، کہا کہ مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہوئے ہیں، رسول اللہ جا رہے ہیں میدان احد کی طرف۔ عبداللہ اسود جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، اب وہ نیزہ، بھالا، گھوڑا، خود سب کچھ جنگ کے سامان خرید لیے، جتنے پیسے تھے سب خرید لیے، کچھ بھی نہیں بچایا کہ جنگ سے واپس آنے کے بعد شادی کروں گا، پورے پیسے لٹا دیے۔ اور جنگ میں ایسے آئے ہیں لوہے کی زرہ پہن کر، لوہے کی ٹوپی پہن کر، گھوڑے پہ کبھی بیٹھے نہیں تھے، وہ گھوڑا لے کر گیا، اور میدان میں آئے، جب لڑنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ کر صحابہ سے کہتے جانتے ہو یہ مجاہد کون ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، یہ نیا آدمی دکھ رہا ہے، مدینے کا تو نہیں دکھ رہا، اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کی کہنیوں کو دیکھ کر میں پہچانتا ہوں میرا عبداللہ اسود۔ آج اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے سامان جنگ خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آ گیا۔ شام ہونے سے پہلے خبر آئی کہ عبداللہ اسود کی شہادت ہو گئی، وہ میدان میں شہید ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے عزیزوں جنہوں نے حقیقت میں کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور شادی کی خواہش تو ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہا میں تیرا نکاح کروں گا، مہر میں دینے کے لیے کوئی انگوٹھی ہے تیرے پاس؟ چاندی کی انگوٹھی ایک مہر میں لے کے آ، مہر دینا واجب ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چاندی کی انگوٹھی دور کی بات، میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو کیا حضور نے منع کر دیا کہ اب شادی ہوگی ہی نہیں تیری؟ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں آج، کیا کمائے گا کیا کھائے گا؟ ہاں سب نوجوان بیچارہ 15,000 کما رہا ہے، ماں باپ کہتے ہیں 15,000 میں بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ ارے اس کے پیزے برگر نہیں آتے مہینے میں، ہاں اس کو انکار کر دو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چلو 50,000 کمانے والا جوان تم کو مل گیا اور شادی کے اگلے ہی مہینے پورا نٹھلا ہو گیا، کیا کرو گے؟ نوکری بھی چھوٹ گئی، سب ختم ہو گیا، ارے لنگڑا لولا ہو گیا، کیا کرو گے؟ تم اللہ رضا کے حقیقی پر اگر یقین رکھتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر کے اپنی بیٹیوں کو دو، ہاں گھر اچھا دیکھنا، اس کے چال چلن یہ ساری چیزیں دیکھنا ہے، لیکن بہت مالدار کی تمنا لے کر کے بیٹھے رہنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضور پاک نے اس صحابی سے کہا ٹھیک ہے آجا، انگوٹھی دینے کی بھی قابلیت تیرے اندر طاقت نہیں ہے، ایک کام کر، قرآن کی کوئی سورہ تجھے یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں فلاں سورہ مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا نکاح میں ایک انصار صحابی کی بیٹی سے کرتا ہوں اور مہر میں قرآن کی وہ سورتیں اسے یاد کرا جائے۔ نکاح کو ایسا آسان کیا ہے، نکاح کو ایسا آسان کیا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی اوقات، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج نوجوان ایسے اٹھیں جو یہ کہے کہ ہم بغیر جہیز کے نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ سب سے عظیم نوجوان ہوں گے، خرافات کو ختم کرنے والے وہ مجاہدین ہوں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں اب کچھ، میں جبل پور گیا تھا میلاد شریف میں نے کچھ نہیں کہا کہ میرے استقبال میں وہ کرو یہ کرو، کہا 12ویں شریف ہے حضور کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرو؟ 12 نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بغیر کسی جہیز کے ہم نکاح سنت طریقے سے کریں گے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ ہے۔ میرے عزیز و ہدیہ کیا ہے؟ یہ تو عمل ہے شریعت پر، لیکن آپ سے بھی میں کہتا ہوں لوگ یہ سوچ کے بیٹھے نوجوان لوگ کہ مولانا کی بات پر اگر میں کہہ دیا تو کل کو میری بائک چلی جائے گی، کار دینے والے کار نہیں دے پائیں گے، واشنگ مشین نہیں آئے گی، تجوری نہیں آئے گی، پلنگ نہیں آئے گی۔ میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں جو اپنی بیوی کے گھر سے مانگتے ہو، اس سے بہتر ہے کھٹوری لو، مسجد کے باہر بیٹھو، اس سے زیادہ مل جائے گا۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، ہاتھ دیا ہے، کماؤ، اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ ایک لقمہ کما کر اپنی بیوی کو کھلانا ہے۔ تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے، سسرال سے کیوں چکر لگائے بیٹھے ہو، انتظار میں بیٹھے؟ بیوی تھوڑا سا کچھ ہوا جا سسرے اپنے باپ سے مانگ کے لیا، اپنے بھائی سے مانگ کے لیا، اس کو دباؤ میں ڈال کر کے عورتوں کو جس طرح سے یہاں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ رواج ختم کریں۔ اخیر میں عورتوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کے لیے حضور پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کیسے پتہ چلے کہ ہم کو اچھی ملی کہ بری ملی؟ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ حضور فرماتے 3 چیزیں اس کے اندر دیکھ لیں، 3 چیزیں۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا تیری اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی، دوسری چیز تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنے والی، اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کسی بھی بات کو نہ کہنے والی۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی عورت کے اندر ہے تو وہ دنیا میں جنتی عورت ہے۔ تینوں میں سے 2 تو پہلے ہی یہاں غائب ہے۔ عورت آج کہنے کو تو سب بچوں سے محبت کر رہی ہے، کون محبت کر رہی ہے؟ ارے 3 سال کے بچے کو کسی اور کے ہاتھ میں ڈال کر کے، یہ تو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو سیریل کے پاس ہے، ان کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہے۔ دودھ پلانے کا زمانہ بھی پورا ان کا فحاشی میں گزر گیا۔ بچے سے محبت کرنے والی عورت ایسی نہیں ہوتی، بچوں سے محبت کرنے والی عورت ایسی نہیں ہوتی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جو اپنے بچوں کو تربیت بھی دیتی تھی تو کیا کر کے صرف اتنا کہتی، حسن اور حسین میں ایک بار جھگڑا ہوا تو آپ نے اتنا ہی کہا تھا ماں نے کہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتی کہ تم دونوں میں سے کسی سے اللہ ناراض ہو جائے، اور دونوں گلے لگ کر کے رونے لگ کے کہا بھائی مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور غیر موجودگی میں شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت سب سے عمدہ اور جنتی عورت ہے۔ آج عورتوں کا حال ہے یہ،
ارے وہ ادھر ابھی شرٹ نکال کے رکھ کے گیا، چوری کر لیا، اور پھر پیسے کہاں بھیج دیا؟ بسی میں لگا دیا، ادھر ادھر لگا دیا۔ میں یہ کہتا ہوں عورتیں جو اپنے شوہروں کے ہاں سے پیسے نکالتی ہیں، اور لوگ یہ کہیں گے، عورتیں بعد میں بھڑک جائیں گی کہ ہمارے سب کے گھروں کے خرچے ویسے ہی چلتے ہیں، آپ نے تو چوری کہہ دیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس کے علم میں ہونا چاہیے تمہارے شوہر کے کہ اس کا اعتماد رہے، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت۔ یہاں تک کہ ایک صحابیہ ان کے شوہر تجارت پر گئے تھے، ان کے باپ بیمار تھے، حضور سے وہ اجازت لیتی ہے کہ آقا کیا میں اپنے باپ کو دیکھنے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے کیا کہا؟ میرے شوہر نے کہا جب تک میں واپس نہ آؤں تو کہیں نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا اپنے شوہر کی بات پر عمل کر۔ یہاں تک کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، حضور سے وہ پھر پوچھواتی ہیں کیا میں اپنے باپ کو جنازے میں جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے جو کہا اس پر عمل کر، گھر سے باہر نہ جا۔ یہاں تک کہ ان کے شوہر نہیں آئے، وہ اپنے باپ کے جنازے میں بھی نہیں گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جسے خوشی ہو دیکھنا جنتی عورت کو، اس خاتون کو دیکھو۔ عزیزان گرامی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سنت طریقے پر اپنی عملی حیات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوشحال رکھے، سلامت رکھے۔ اور جو نوجوان ہیں ان کو ایک دعا سکھا جاتا ہوں، ہمیشہ یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس دعا میں فرمایا گیا کہ نیک عورت کی بھی دعا ہے، نیک عورت کی بھی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا۔ نیک عورت کسی کو مل گئی تو آدھی دنیا اس کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عورتوں کو نیک فرمائے اور ہماری نسلوں سے صالح عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما۔ الحمد لله